بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما قدر الله حق قدره انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی صفات کاملہ کا وہ اندازہ نہیں کر پائے جتنا کہ اس کو جاننے کا، پہچاننے کا، اس کو ایویلیویٹ کرنے کا حق تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھی قیاس کرتے ہیں جیسے انسانوں میں سے کوئی بادشاہ ہے، وہ بادشاہ اپنی جگہ تو وہی، اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، محدود قوت ہے، اس کی بادشاہت اوروں کے بل پر قائم ہے، اس کے کوئی منصب دار ہیں، اس کی کوئی فوج ہے، اس کے کچھ نک چڑھے بھی ہوتے ہیں، کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی بات وہ ٹال نہیں سکتا، اس کے کوئی مصاحبین ہوتے ہیں۔ وہ ساری کمزوریاں جو اس دنیا میں انسانوں کے بادشاہوں کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ اپنی کم علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے وہ کمیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وابستہ کر دیتے ہیں ذہنی طور پر، اور یہ وجہ ہے شرک میں مبتلا ہونے کی۔ شرک اصل میں نام اس چیز کا ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہستیوں کا بھی اقرار کیا جائے کہ انہیں بھی اس کائنات میں کوئی اختیار حاصل ہے، ان کا بھی کوئی عمل دخل ہے، ان کی بھی بات چلتی ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی مشکل کشا، حاجت روا اس کائنات میں موجود ہے، یہ ہے شرک۔ تو وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی، اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اب یہ ایک ان کا دعویٰ تھا بے بنیاد۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، ان سے پوچھئے کہ کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، نورا وہدی للناس، اور وہ کتاب جو ہے وہ روشنی کا مینار تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کو جو ہے ورق کر ڈالا، یعنی یہودیوں نے اس کے حصے بکھرے کر لیے، کتاب کے کچھ حصے کو مان رہے ہیں، کچھ کا انکار ہے۔ انکار اس معنی میں کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا، اسے مستقلاً اپنی زندگی سے خارج کر دیا، جیسے ہم نے اس کتاب اللہ کے ساتھ آج کیا ہوا ہے۔ تو تم نے اس کو ورق کر دیے۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور زیادہ کو چھپاتے ہو، اس کی تعلیمات عام نہیں کی جاتی، اور یہ حقیقت ہے اس وقت بھی کہ جو انقلابی پیغام ہے قرآن مجید کا، جو حرکی تصور ہے، وہ آج ہماری مسجدوں کے منبر و محراب سے وہ بیان نہیں ہو رہا۔ کچھ فضائل کی باتیں، کچھ ثواب کی باتیں، کچھ صدقات کی باتیں، کچھ ذکر اذکار کی باتیں، یہ سارا جو ہے دین رہ گیا ہے۔ جو حرکی تصور ہے، اسلام ایک دین ہے، ایک نظام ہے، وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اولین تقاضا اس کا یہ ہے، دین کو قائم رکھنا، اور پھر قائم رکھنا ہی نہیں، اسے کل دنیا پر غالب کرنے کے لیے جو حضور کا مشن تھا اس کے لیے سرگرم عمل ہونا، وہ جہاد اور قتال، یہ تو سب چیزیں جو ہیں یہ تو چھپائی جاتی ہیں، دانستہ نہ صحیح، نادانستہ صحیح، اگر ہم ان کے ساتھ سوء ظن نہ بھی کریں
تو لاشعوری طور پر نادانستہ طور پر وہ بیان نہیں ہوتی، اور دین جو ہے وہ سارا صرف ذکر اذکار اور صدقات و خیرات اور ثواب، کس کا کتنا ثواب، کس عمل کا کتنا ثواب، اسی کا جو ہے وہ مرکب اور مرقع بن کے رہ گیا۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں ان باتوں کی بھی تعلیم دی گئی تھی جو تم نہیں جانتے تھے۔ انتم ولا آباؤکم، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ وہ تورات جو نور اور ہدایت تھی وہ بھی اللہ ہی نے نازل فرمائی تھی۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اے نبی پھر چھوڑ دیجئے ان کو، اگنور کیجئے کہ اپنی کج بحثیوں میں مگن رہیں، کرتے رہیں بحث مباحثہ اور کٹ حجتی۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ کتاب، یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے، یہ انتہائی بابرکت کتاب ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی سابقہ کتابیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ اے نبی آپ انذار فرمائیے، خبردار کیجئے مکے والوں کو۔ ام القریٰ، یہ مرکزی بستی جو ہے، بستیوں کی ماں مکہ۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے آس پاس کی آبادیاں ہیں ان کو خبردار کیجئے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ لوگ جو آخرت کو ماننے والے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جنہیں آخرت کا احساس ہے، اور جو آخرت کے انکاری ہیں انہیں کوئی ضرورت نہیں، ان کے لیے ایک فلسفہ کافی ہے کہ بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اس دنیا میں جس طرح سے چاہو مزے لوٹو، کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی شریعت، جس کا چاہو حق دبا لو، جس کے ساتھ چاہو زیادتی کرو، اور اپنی زندگی کو انجوائے فل بناؤ۔ تو جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہی ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہی ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یہ بہتان لگائے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے حالانکہ اس کو نبی نہ بنایا ہو۔ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، یا وہ یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ کوئی جھوٹا نبی بن بیٹھے تو یہ تو بہت بڑا ظالم ہے۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یا جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں، نازل کر سکتا ہوں اس کے مانند کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہ بھی اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تم دیکھتے اس وقت کو کہ جب یہ ظالم جو اس قسم کی بڑھ ہانک رہے ہیں یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے، جب نزع کا عالم طاری ہوگا اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی، سب چوکڑی بھول جائے گی اس وقت۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے۔ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، روح قبض کرنے والے فرشتے۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج کے دن تمہیں بدلے میں ملے گا ذلت اور رسوائی کا عذاب، اور یہ اصل میں سزا ہے اس کی جو تم اللہ پر ناحق باتیں جڑتے رہے ہو، اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے ہو غلط باتیں۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا سے تکبر کرتے تھے، تکبر کی بنیاد پر ان سے انکار کرتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم آ گئے ہو ہمارے پاس بالکل اکیلے تنہا، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب دنیا میں رہ گیا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو بھی تمہارے گرد وہ خول تھے، جو مال و اسباب تمہارے پاس تھا، جو اللہ نے تمہیں دیا تھا دنیا میں، وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ وہ تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تمہیں بڑا دعویٰ تھا کہ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، وہ سفارش کریں گے، وہ اللہ کے ہاں کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے تمام تعلقات رشتے منقطع ہو گئے، اب وہ بالکل غائب ہیں یہاں سے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور سب کچھ گم ہو گیا تم سے جو دعوے تم کرتے تھے، اب تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔